فضائل سورہ تغابن۔ سورہ تغابن ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ جو شخص سورہ تغابن کی روزانہ 3 بار تلاوت کرے اس کے مال میں برکت ہوگی، ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا، کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا، اگر کہیں آسیب ہو تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ سورت چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو چوری کا ڈر ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ تعالی وہ چیز اللہ کی پناہ میں رہے گی۔ اگر کسی کو کوئی چیز یا جانور گم ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو ہاتھ میں لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر کسی درخت کی شاخ سے لٹکا دے، انشاءاللہ تعالی گمشدہ چیز کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے ملنے پر تعویذ کو محفوظ مقدس اور اوراق کے ڈبے میں ڈال دیں۔ اگر کسی شخص کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو اسے چاہیے کہ جب مقدمے کی تاریخ پڑ جائے تو اس سورت کی آیت نمبر 11 کو 1100 مرتبہ پڑھ کر جائے، انشاءاللہ تعالی مقدمے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ جو شخص اس سورت کو شادی اور اولاد کے حصول کی خاطر روزانہ 3 مرتبہ 11 دن تک پڑھے، انشاءاللہ تعالی حسب منشاء اس کی شادی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا اور اولاد ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس سورت کو 40 روز تک روزانہ 11 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے گا تو اسے مرشد کامل ملے گی اور اللہ کے راستے کی رہنمائی حاصل ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ تغابن پڑھے اس پر اچانک آنے والی موت کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی کہ اس کی عمر دراز ہو جائے گی۔ آئیے سورہ تغابن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولہم عذاب علیم۔ ذلک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنی اللہ واللہ غنی حمید۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم وأطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ لوگوں نے سورہ تغابن کی فضیلت اور اس کی تلاوت سنی۔ یقیناً آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔